السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب۔ سوال ہے ایوب علیہ السلام کا اسم گرامی کتنی بار قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب 4 بار۔ سوال قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب ثابت قدم، اچھے بندے، رجوع کرنے والے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ان کی چوتھی پشت میں سے تھے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ جواب عرب کے شمال مغرب پر خلیج عقبہ کے قریب کوہ شعیر پر۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد اور ماں کے متعلق کچھ بتائیں۔ جواب آپ کی اولاد کثرت سے تھی اور مال مویشی بھی بے شمار تھے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات کیا تفصیل سے قرآن مجید میں ملتے ہیں؟ جواب نہیں۔ سوال قرآن مجید میں آپ کا سب سے پہلا ذکر کہاں اور کن الفاظ میں کیا گیا ہے؟ جواب سورہ صاد کی آیت 38 تا 41 میں ہے اور الفاظ کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ وہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اسے باری تعالیٰ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور انہیں کی تبلیغی سرگرمیوں کا کیا نتیجہ تھا؟ جواب قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی تفصیل قرآن مجید کی روح سے بیان کیجیے۔ جواب قرآن مجید صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، لیکن بیماری کی تفصیل نہیں بتاتا۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی فریاد اللہ پاک سے کس طرح کی تھی؟ جواب آپ نے دعا کی تھی کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور اے اللہ، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ سوال اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا؟ جواب فرمایا زمین پر لات مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیر ہے موجود ہے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آرام کس طرح آیا؟ جواب اللہ پاک کے حکم پر زمین پر پاؤں مارا، جس سے ایک چشمہ پھوٹا اور ان کے پانی سے آپ نے غسل کیا اور یہی پانی پیا اور اللہ پاک نے ان سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ سوال اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں صبر کرنے اور آزمائش میں کامیابی سے گزرنے پر کن کن انعامات سے نوازا تھا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں بتائیں۔ جواب ہم نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کو جو تکلیف تھی ہم نے ان سے دور کر دی۔ نمبر 3، ان کو ہم نے بال بچے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو کون سا ہے؟ جواب صبر، چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام محاورہ بن گیا ہے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب تقریباً 150 قبل از مسیح۔ سوال قرآن مجید میں سورہ صاد کی آیت نمبر 38 تا 44 میں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، ان سے مارو، قسم نہ توڑیں، تو یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ان کا مطلب ہے کہ آپ قسم نہ توڑیں بلکہ جھاڑو مار کر کفارہ کی صورت میں اسے پورا کر لیں۔ ان کے متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بردباری کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غمخوار نہ رہا تو ایک مرتبہ ان نیک بیوی نے آپ کو بے چینی کی حالت میں دیکھ کر کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو صبر ایوب کو ٹھیس پہنچانے والی تھے اور خدا تعالیٰ کے ہاں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے آپ ان کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر کہا میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نازک موقع پر اللہ نے اس نیک بیوی کی نیکی اور شوہر سے وفاداری کا صلہ دیا کہ آپ کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائے اور اس سے اپنی بیوی کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ تک بیمار رہے؟ جواب تقریباً 13 سال۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب 140 سال۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے نمایاں سبق ملتا ہے، ان کا ذکر کیا کریں؟ جواب بندگان خدا میں سے جن کو اللہ تعالیٰ سے جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اس نسبت سے ان پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور جب وہ صبر شکر سے کام لیتا ہے تو وہی مصیبتیں ان کے لیے تقرب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔